السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ملکہ برطانیہ ایلزبتھ دوم کی آخری رسومات لندن میں جاری ہیں، جس میں دنیا کے کئی ملکوں کے صدور، وزرائے اعظم اور شاہی خاندان کے افراد سمیت متعدد افراد شریک ہیں۔ فرانسیسی نشریاتی ادارے فرانس 24 کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن، جاپان کے شہنشاہ ناروہیٹو اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکران اس تقریب شرکت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی لندن میں ہیں، جو آخری رسومات میں پاکستان کی جانب سے شریک ہو رہے ہیں۔ لندن کے ویسٹ منسٹر میں موجود ملکہ ایلزبتھ دوم کا تابوت ونڈسر کاسل منتقل کیا جائے گا، جہاں ملکہ کو نجی تقریب میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ملکہ کے تدفین کے موقع پر ملک بھر سے 10,000 سے زائد پولیس اہلکار دارالحکومت لندن میں تعینات ہیں، جبکہ جنازے کے راستے پر ہزاروں افراد موجود ہیں۔ آن جہانی ملکہ کے تابوت کے قافلے میں بادشاہ چارلس اور برطانوی شاہی خاندان کے اراکین شامل ہیں۔ ملکہ ایلزبتھ دوم کو اپنے مرحوم شوہر ڈیوک آف ایڈنبرا کے ساتھ کنگ جارج ششم کے میموریل چیپل میں دفن کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے پیر کو ملکہ ایلزبتھ دوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ عالمی رہنماؤں، شاہی خاندان اور مدعو مہمانوں کے ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ ویسٹ منسٹر ایبے میں ایک پروقار تقریب میں شامل ہوئے، جس میں برطانیہ میں سب سے طویل عرصے تک ملکہ کے طور پر ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بائیڈنز اس تقریب کے لیے ہفتے کے روز پہنچے تھے اور انہوں نے برطانوی دارالحکومت میں کوئی سرکاری سفارتی ملاقات نہیں کی اور ملکہ کی موت تک ہی اپنے بیانات کو محدود رکھا۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشنز کے ڈائریکٹر جان کربی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہمیں یقین ہے کہ کنگ چارلس اور وزیر اعظم ٹرس کی قیادت میں امریکہ اور برطانیہ کے درمیان خصوصی تعلقات برقرار رہیں گے۔ بائیڈنز نے تعزیتی کتابوں پر بھی اتوار کو دستخط کیے اور صدر نے ملکہ کی بے لوث خدمات کی میراث کو سراہا۔ بادشاہ چارلس نے اتوار کو معززین کے لیے ایک رسمی سرکاری استقبالیہ کا بھی اہتمام کیا، جس میں بائیڈن نے شرکت کی۔ ملکہ ایلزبتھ کے انتقال کے بعد ایک چینی فیکٹری نے لاکھوں برطانوی پرچم بنائے ہیں۔ ملکہ ایلزبتھ دوم کے انتقال کے 90 منٹ بعد شنگھائی کے جنوب میں واقع ایک فیکٹری کو برطانیہ کے جھنڈے بنانے کے آرڈر ملنا شروع ہو گئے تھے۔ شنگھائی کی شاؤگزنگ کمپنی کے 100 سے زیادہ ملازمین نے دوسرے سب سے کام چھوڑ کر ہر روز 14 گھنٹے صرف برطانیہ کے تھیم والے پرچم بنائے۔ جنرل مینیجر فین ایپنگ کے مطابق انہوں نے پہلے ہفتے کم از کم 5 لاکھ جھنڈے تیار کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درج مقدمے سے دہشت گردی کی دفعہ خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکیاں دینے کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پیر کو اپنا محفوظ کردہ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ عدالت نے حکم دیا کہ عمران خان کے خلاف درج مقدمے میں دیگر دفعات کے تحت مقدمے سیشن کورٹ میں چلیں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں اس کیس میں ان دفعات میں سے ایک دفعہ بھی نہیں لگتی۔ مذکورہ مقدمے میں بیان قلم بند کرانے کے لیے عمران خان 14 ستمبر کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے۔ پاکستان کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اور وفاقی وزیر جاوید لطیف کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لاہور کے تھانہ گرین ٹاؤن میں مقامی مسجد کے خطیب نے پیر کو یہ مقدمہ درج کرایا، جس کی وجہ جاوید لطیف کے حالیہ بیان کو بتایا گیا ہے، جسے سرکاری ٹی وی پر بھی نشر کیا گیا تھا۔
درخواست گزار نے الزام عائد کیا کہ جاوید لطیف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی مختلف تقاریر کو حقائق کے برعکس توڑ مروڑ کر پیش کیا اور انہیں اسلامی شاعر کا منکر غیر مسلم قرار دیا جو مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں انتشار پھیلانے کی ایک کوشش ہے۔ ایف آئی آر کے متن میں عمران خان کے ایمان کو مشکوک قرار دینا مذہبی منافرت کے زمرے میں آتا ہے اور اس عمل سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور عام لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ڈینگی بخار کے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد رواں سال 5,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جہاں اب تک اس مرض سے 11 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ روز بروز مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر سندھ حکومت نے شہر کے مختلف ہسپتالوں میں کووڈ 19 کے مریضوں کے لیے ابتدائی طور پر بنائے گئے آئسولیشن وارڈز کو اب ڈینگی وارڈز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ شہری انتظامیہ کی مدد کے لیے ماضی میں پنجاب میں ڈینگی کے مرض پر قابو پانے کے لیے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل اور معالج ڈاکٹر قیصر سجاد نے کہا کہ ڈینگی بخار پر قابو پانے میں اصل رکاوٹ انتظامیہ کی جانب سے بیماری پھیلنے کے بعد کیے گئے ڈھیلے ڈھالے اقدامات ہیں۔ تاہم انہوں نے نشاندہی کی کہ پاکستان ان ممالک کے تجربے سے مدد حاصل کر سکتا ہے جنہوں نے اپنے ہاں مچھروں کی آبادی کو کامیابی سے کم کر کے ہزاروں افراد کی جانیں محفوظ کی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی وادی سوات میں موجود اور دہشت گردی کے واقعات ملوث عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے لیے فوجی اہلکاروں سمیت سیکیورٹی فورسز کے مزید دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے دستے سوات کے تحصیل مٹا اور مالم جبہ کے پہاڑی علاقوں میں بھجوائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک سرکاری طور پر وفاقی حکومت یا فوج کے شعبے تعلقات عامہ نے باقاعدہ طور پر کسی قسم کی فوجی کارروائی کے بارے میں کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے، مگر خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات کے تناظر میں اب حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر موجود عسکری پسندوں کو نکالنا اور عوام میں پھیلی ہوئی خوف و ہراس کا خاتمہ ضروری ہو گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ صوبائی حکومت نے پولیس فورس کو دہشت گردی اور تشدد کے واقعات ملوث عناصر کے خلاف پہلے ہی سے بھرپور کارروائی کا حکم دیا ہے۔ طالبان نے ایک افغان منشیات فروش حاجی بشیر نورزئی کے بدلے آخری امریکی قیدی مارک فرینچس کو رہا کر دیا ہے۔ بشیر نورزئی امریکہ کی ایک جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ قیدیوں کا تبادلہ حاجی نورزئی کے رہائی کے سلسلے میں منعقدہ ایک اجتماع میں پیر کے صبح کابل کے ہوائی اڈے پر ہوا۔ طالبان کے ایک سرکردہ ساتھی نورزئی کو 2005 میں منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور بعد ازاں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مارک فرینچس کو سن 2020 میں افغانستان میں اغوا کیا گیا تھا۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے طالبان سے منسلک ٹی وی RTA کو بتایا ہے کہ ان کی رہائی سے امریکہ اور طالبان حکومتوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ قبل از وقت ہے کہ آیا قیدیوں کے تبادلے سے طالبان کے ساتھ معاملات کے حوالے سے امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ وہ توجہ دلاتے ہیں کہ اسلام پسند گروپ طویل عرصے سے فرینچس کے اغوا کی ذمہ داری سے انکار کرتے آئے ہیں۔ ایک سابق افغان اہلکار اور سیاسی مبصر طارق فہادی نے کہا کہ معجزانہ طور پر یہ تبادلہ سفارتکاری کے مترادف نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کے ساتھ اعتماد سازی کا اقدام ہے۔ امریکہ اور پوری دنیا نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو انسانی حقوق اور دہشت گردی کے حوالے سے خدشات پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے طالبان کی وزارت دفاع سے کہا ہے کہ وہ پنجشیر میں ماورائے عدالت قتل کی رپورٹوں کی بین الاقوامی معیار کے مطابق تحقیقات کرے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ DFA-MOD نے پنجشیر میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کی رپورٹوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور میں طالبان کو یاد دلاتا ہوں کہ وہ اپنی فورسز کی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کریں۔ تحقیقات اور کوئی بھی مقدمہ حقیقی طور پر اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔
شمالی قراقرم سلسلہ کوہ میں واقع دنیا کے سب سے اونچے جنگی محاذ سیاچن گلیشیئر پر انٹرنیٹ سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں۔ سطح سمندر سے 5400 میٹر کی بلندی پر واقع 76 کلومیٹر پر پھیلے اس گلیشیئر کو بھارت نے وہاں 13 اپریل 1984 کو کیے گئے فوجی آپریشن میگدوت کے بعد اپنا حصہ قرار دیا تھا۔ تاہم پاکستان نے سیاچن پر اپنے دعوے کو ترک نہیں کیا ہے اور اس کی فوجیں اس کے مغرب میں نسبتاً کم بلندی پر واقع سلتور ویج میں تعینات ہیں۔ یوکرین کے نیوکلیئر انرجی آپریٹر نے پیر کو کہا کہ ایک روسی میزائل جنوبی یوکرین میں ایک جوہری پاور پلانٹ کے قریب گرا۔ ایس گوتم نے ایک بیان میں کہا کہ میزائل پیودینوکس کی نیوکلیئر پاور پلانٹ سے 300 میٹر کے فاصلے پر گرا، لیکن اس کے ری ایکٹرز کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایس گوتم نے کہا کہ حملے سے قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے میزائل حملے کے جواب میں ٹیلی گرام پر کہا کہ روس پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہا ہے، ہمیں اسے روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کے روز اپنے ملک سے وعدہ کیا کہ روسی فوجیوں سے شہروں اور قصبوں کو واپس لینے کی سلسلہ وار فتوحات میں کوئی وقفہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تمام یوکرین کو آزاد نہیں کرا لیا جاتا تب تک کوششیں جاری رہیں گی۔ اختتام ہفتہ یوکرین کے ایک بڑے حصے کے شہر اور قصبے روسی گولہ باری کا ہدف بنے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔